اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک فقہی مسئلہ جو اکثر نوجوان پوچھتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، اور مختلف نوجوانوں کے مختلف توجیہات ہوتی ہے اس مسئلے کے حل ڈھونڈنے کے لیے یا اس مسئلے کے اندر پڑھنے کے لیے۔ پچھلی مرتبہ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا مشتزنی کے بارے میں، جسے مسٹربیوشن انگلش میں کہا جاتا ہے، جس کے اندر آرٹیفیشلی کسی اور طریقے سے انسان کی شہوت کو ابار کر انسان کو جنسی تسکین پہنچائی جاتی ہے۔ جب ریسرچ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ مشتزنی نہ صرف مردوں میں پائی جاتی ہے بلکہ یہ عورتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور بہت ساری خواتین بھی اس فعل بد سے اور فعل حرام سے میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ پوچھا گیا تھا کہ ایک بندہ اگر شادی نہیں کر سکتا ہے اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے وہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور حرام میں مبتلا کچھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ خدا نے خواستہ کبھی زنا کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی لواط کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی کسی حیوان کی طرف نعوذ باللہ من ذالک چلا جاتا ہے، یا کسی اور طریقے سے اپنی جسمانی اپنی جنسی اس ضرورت کو پوری کرتا ہے، تو جو کہ بڑے ایکسپینسو بھی ہیں اور مہنگا بھی بہت ہے، اور جس میں عزت کا بھی خطرہ ہے، جس میں دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو پوچھا یہ گیا تھا، بڑے لوجیکلی اپنی توجیہ کو اس طرح بیان کیا تھا کہ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اور جنسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے جس کو بندہ کچھ خرچ کیے بغیر، عزت پہ آنچ آئے بغیر، کہیں دور چلے بغیر، کسی بھی طریقے سے اس کو انجام دیتا ہے، یعنی مشتزنی کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو مکمل کرتا ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ زنا کرنے سے یہ کام کریں، بہتر ہے کہ لواط کرنے سے یہ کام کریں، بہتر ہے کہ بڑے بڑے پیسے خرچ کرنے سے مبتلی یہ کام کریں۔ دیکھیے بات دوسری بات بتائی گئی تھی کہ خدا نے خواستہ اگر میری بیوی کسی وجہ سے، جو کہ ہر وقت ہر مہینے میں ایک خواتین کو یہ شامل ہے ہر ان کی زندگی میں، کہ مینسس کے ٹائم پہ کسی عورت کا راستہ بند ہو گیا ہو، ظاہر ہے جس میں جمع کرنا حرام ہو گیا ہو، تو پوچھا گیا تھا کہ اس وقت میں اپنے ڈیزائر کو مکمل کرنے کے لیے میں اپنے آپ سے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس مشتزنی کے کام کو انجام دوں۔ تو جناب، پہلی صورت میں جس طرح خدا نے انسان کو جنس دی ہے، جنسی خواہشات دی ہے، اسی طرح خدا نے جنسی خواہشات کو تکمیل کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ کار بھی بتایا ہے جسے نکاح کہا جاتا ہے۔ اور نکاح آج کل ہماری ہی غلطی کی وجہ سے معاشرے کے اندر نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے، اور زنا اس کے نسبت بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ تو پہلی صورت میں کسی طریقے سے بھی اسلام میں جائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ مشتزنی کرے اور اپنے آپ سے اپنے جنسی خواہشات کو مکمل کرے۔ دوسری صورت میں اگر خدا نے خواستہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ کوئی بندہ آیا ہوا ہے گھر، بیوی اس کی حیض کے دور سے گزر رہی ہیں، یا وہ اس کی ضروریات مکمل نہیں کر سکتی ہیں،
تو بھی بندہ بیوی کے سامنے ہو یا بیوی کے غیر موجودگی میں ہو، تب بھی وہ مشتزنی کے ذریعے سے اپنی جنسی خواہشات کو مکمل نہیں کر سکتا۔ یہ بھی بعینہ ہی اس طرح حرام ہے جس طرح پہلے میں کہا گیا تھا کہ یہ حرام ہے۔ البتہ آغا سستانی کے مطابق یہاں ایک بات ہے کہ اگر جنسی ضروریت ہو اور کوئی رکاوٹ سامنے آ رہی ہو تو آغا سستانی کے مطابق بیوی اپنے شوہر کے جنسی تسکین اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کروا سکتی ہیں۔ آپ ویب سائٹ پہ بھی مشاہدہ کریں، آپ آغا سستانی کے استفتاحات کو بھی مشاہدہ کریں، آپ کو نظر آئے گا۔ انشاءاللہ میں اس کو ساتھ شیئر بھی کروں گا کہ اب بیوی اپنی ہاتھوں سے اپنے شوہر کی جنسی ضروریات کو، اس کی نیڈ کو پورا کروا سکتی ہے، لیکن شوہر کو اس کام کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں یا بیوی کی غیر موجودگی میں اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوانی خواہش کو پورا کرے۔ کسی بھی صورت میں یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی جنسی ضروریات اپنے ہاتھ کے ذریعے سے مکمل کرے، یا کسی مشین کے ذریعے سے کرے، یا کسی کھلونے کے ذریعے سے کرے، یا کسی اور طریقے سے اپنی جنسی ضروریات کو مکمل کرے۔ اب آتی ہے بات، اگر کوئی آدمی، کوئی انسان اس میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا کفارہ ہیں؟ تو آغا سستانی کے مطابق اس جنسی عمل کا کفارہ یہ ہے کہ انسان غسل کرے گا، ظاہر غسل واجب ادا کرے گا۔ اس کے بعد یہ گناہان کبیرہ میں سے شامل ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے شامل ہے۔ اگر کوئی اس گناہ میں مرتکب ہو جاتا ہے تو ضروری ہے، اگر تکرار کرتا ہے اس گناہ کو تو ضروری ہے کہ اس گناہ کے اوپر نادم ہو جائے اور توبہ و استغفار کرے، اور آئندہ کے لیے اس گناہ کو انجام نہ دینے کی اپنے آپ سے اور خدا سے وعدہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔